حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج پر 24 حملے کر ڈالے، کئی صہیونی ہلاک و زخمی، ایک ہی بار میں 2 ہرمیس ڈرون اور مرکاوا ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ ناجائز ریاست لبنان میں کچھ بڑا کرنے کے در پر، امن فوج کو پیچھے ہٹ جانے کی وارننگ، دنیا تماشائی بدھ کے دن پھر ایک حملے میں اسرائیلی ٹینک نے واچ ٹاور کو نشانہ بنایا، 2 کیمرے تباہ کیے، امن فوج کی پوسٹ کے مرکزی دروازے کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگی علاقوں سے انخلا کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسم کو دھمکی، کہا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے گفتگو، خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ بڑے معاملے پر بڑے بڑوں کی بیٹھک، جاتی عمرہ سیاسی سرگرمیوں کا محور بن گیا، مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا اشاعیہ، صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اہم رہنماؤں کی شرکت، مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر گفتگو، رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیم پر طویل مشاورت جاری، تینوں جماعتوں کے درمیان مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے کا امکان، پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان آئینی مسودے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت بنے گی یا نہیں، حکومت آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے متحرک، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج شام طلب، حکومتی و اتحادی ارکان کو دونوں ایوانوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری، قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترامیم کا بل شامل نہیں۔ عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے، لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس اچانک ملتوی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج پھر ہوگا، اجلاس کی صدارت چیئرمین خورشید شاہ کریں گے، گزشتہ روز PTI اور MWM کی عدم شرکت کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے ہوگا، اجلاس میں مسودوں اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ظلم جبر اور جیلوں میں ڈالنے سے کام نہ بنا تو ہمارے لیے اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، مجوزہ آئینی ترمیم کا نہ ہی سر ہے اور نہ پیر، سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں کل اس میں آپ لوگ ہی پھنسو گے۔ PTI کے 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع، آئینی ترمیم کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے بائیکاٹ پر غور۔ PTI ذرائع نے بتایا کہ 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ ختم ہو گیا، اورنگزیب کچھی، عثمان علی اور ظہور قریشی سے رابطہ نہیں ہو رہا، خدشہ ہے کہ PTI کے آزاد اراکین آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ آباش پاکستان، عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا شاندار انعقاد، ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ SCO رکن ممالک کے دستخط سے اعلامیہ جاری، وفود میں سائیڈ لائنز پر 2 طرفہ ملاقاتیں اور باہمی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، کانفرنس کے شرکاء کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق، محفوظ پرامن ماحول کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار، تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور، اجلاس میں UN جنرل اسمبلی کی امن اور ترقی سے متعلق قرارداد کی حمایت، سیاست، سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار۔ SCO ریاستیں عوام کے جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق کا احترام کرتی ہیں۔ اعلامیے کے اہم نکات، شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کو سونپ دی گئی۔